بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر محسوس کر لیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے کون کھڑا ہو؟ تو حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اے اللہ ہمیں فرما برداروں میں لکھ دیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کی ذمہ داری کو دی گئی تو انہوں نے قوم کے سامنے دعوت کو پیش کیا اور اس پر نبوت پر معجزات بھی قوم کے سامنے پیش کیے، مگر یہودیوں نے ان کو ماننے سے اور تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی تدبیر کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین جیسے حضور کے مقدس افراد جو آپ کی تربیت کے نتیجے میں تیار ہوئے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرات رہتے تھے ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ تو حواریین نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لا چکے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم بے شک فرما بردار ہیں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہی اور پھر کہا اے اللہ، جو آپ نے کتاب ہدایت آسمان سے اتاری ہے ہم اس پر ایمان لا چکے، ہم نے تیرے رسول کی اتباع بھی کی ہے، اور جو حق بات کی گواہی دینے والے ہیں آپ ہمارا نام ان میں لکھ دیجیے۔ یہ تو فرما بردار اور مطیعین کا تذکرہ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لیکن جو یہودی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو انکار کرتے تھے انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی پوری تدبیر اختیار کر، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں تھے اس کمرے کا گھیراؤ کر لیا اور قریب تھا کہ آپ کو نرگے میں لے کر کے آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے، لیکن اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 5 بشارتیں سنی۔ سب سے پہلی بشارت انی متوفی، ہم آپ کو پورا وصول کر لیں گے۔ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں یا سولی پر چڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کی ذات تک نہیں، آپ کے کسی عضو تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ آپ کا سایہ تک ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ ہم آپ کو پورا کا پورا اٹھا لیں گے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور آپ کو کسی سیف جگہ پر نہیں بلکہ آسمانوں پر اٹھا کر ہم لے کر جائیں گے۔ آپ کو یہاں اس سرزمین پر نہیں رہنا بلکہ ہم کو جسمانی معراج کرائیں گے۔ یہ دوسرا انعام تھا۔ اور تیسری بشارت یہ سنائی وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودیوں کا جو بدبودار کفر کا ماحول ہے اس ماحول سے ہم آپ کو پاکیزہ یعنی فرشتے والے ماحول میں لے جائیں۔ یا یہ کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ پر غلط الزامات لگائے ہیں ان کے الزاموں سے ہم آپ کو پاک کر لیں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور یہ یہودی یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے متبعین کم ہو جائے اور آپ کے مخالفین کی تعداد بڑھ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی اتباع کرنے والوں کو ہم قیامت تک فوقیت دیں گے اور آپ کے متبعین بڑھتے ہی رہیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب آسمان سے فیصلہ کرنے کے لیے اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے اس وقت یہ یہودی لوگ انہی میں کا ایک دجال پیدا ہوگا اور 70,000 یہودی اس کی اتباع کریں گے۔ جزیرے کے اندر وہ آج قید خانے میں محبوس ہے، جب اس کو چھوڑا جائے گا تو سب سے پہلے اس کے فرما بردار یہودی ہوں گے 70,000۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دجال کو قتل کرنے کے لیے اتریں گے اور آپ کا صاف حکم ہوگا یہودیوں سے، آپ صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور عیسائیوں کو تو یہ حکم دیں گے کہ آپ میرے بارے میں جو عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوں، اس عقیدے سے آپ باز آ جائیں۔
اور مسلمانوں کی طرح مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لیجیے۔ کئی عیسائی آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور اپنے عقائد بھی درست کر لیں اور صرف مذہب اسلام اس سرزمین پر باقی رہے، اور سارے یہودیوں کو جو ان کا شعار آج خنزیر ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور یہودیوں کو صرف ایک ہی آپشن ہوگا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ یا اپنا وجود ختم کرنے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور باقی یہودیوں کو قتل کرنے کی ذمہ داری حضرت امام مہدی کے حوالے کریں گے۔ تو یہاں پر بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہودیت اور عیسائیت، جس میں بعد میں چل کر تحریف ہو گئی اور اسلام آنے کے بعد یہ دونوں مذہب منسوخ ہو گئے، اب چلے گا تو صرف اسلام ہی چلے گا۔ یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کے کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی بھی آپ کے زمانے میں جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے اور قیدی بنائے جائیں گے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہو۔ جب کفار کا تذکرہ کیا تو اب ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کر رہے ہیں، اللہ ان کو پورا پورا اجر دے، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کبھی ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک دلیل بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ موجود نہیں تھے، یہ ساری باتیں قرآن کی وساطت سے آپ اپنے قوم کو بتا رہے ہیں، تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اور جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے، تو یہ وحی کا آنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ہماری قرآن ادریسی میں حضرت مفتی مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نقطہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہری صورت کے اعتبار سے انسان تھے، ورنہ حقیقتاً وہ فرشتوں کی جنس سے تعلق رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا تھا کہ جا کر حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مار، تو فرشتے کے پھونک مارنے کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ظاہری اعتبار سے انسان تھے، مگر ہلکے فرشتوں سے ان کا تعلق تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا اور فرشتوں کی بستیوں میں ان کو رہنے کا موقع دیا، کیونکہ آپ جن سے فرشتوں سے لہذا آپ کو بھی وہاں رہنا ہے۔ اور معجزات میں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دیا کہ مٹی کی پرندے کی شکل بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے تو وہ آسمان کی طرف اڑ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی قتل کرنے کے لیے آئے تو اسی معجزے کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان کی طرف اڑ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر کے روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکالا اور آسمانوں پر لے گئے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سب کو بتایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس میں عیسائیوں کی عقیدے کی تردید ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہذا وہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے اگر کوئی انسان اگر خدا بن جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کریں، جو تو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو پھر ان کی شان تو کیا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے ان کی تردید کر دی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر خدا کہہ رہے صرف بغیر باپ سے پیدا ہونے کی وجہ سے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھوڑی مشابہت پائی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر ماں باپ کے مٹی میں جان ڈال کر اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو دونوں میں مناسبت تھی۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آسمانوں سے نیچے اترے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں سے نیچے اترے۔ دونوں کے درمیان یہ مناسبت ہے۔ یہ تین باتیں بڑی عجیب و غریب انداز میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی معرف القرآن 2، ایک معرف القرآن شفیعی جو حضرت مفتی شفیع صاحب کی،
مالک القرآن ادریسی جو مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من رب، اے عیسائیو حق بات تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ چکی ہے. اب تم شک کرنے والوں میں مت ہو جاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا دو یا خدا کا بیٹا بنا دو. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کر دی ان باتوں پر ایمان لے. آگے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگوں کے درمیان مباہلہ ہوا. مباہلہ کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ